جی کے اللہ کہنے کے پر اذن سے ہی مرزا ہاں صاحب نے دوبارہ دوسری بات نہیں وہ اس لیے بھائی جان، وہ اللہ کے کہنے کے اوپر نہیں، وہ پہلے تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ تھا، ٹھیک ہے، کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، آئیں گے۔ میں آپ کے سامنے غلط ہے۔ جناب وہ روایات رکھ سکتا ہوں، صحابہ کا ایک قرآن بات کی سمجھے، سورہ نساء، نہیں 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 سورہ نہیں نہیں نساء نہیں، آیت نمبر بات 159، سمجھے جس کی میری تشریح خود نبی صلی اللہ علیہ بھائی، وسلم، نہیں میری بات سنیں نا، سورہ نہیں نساء نہیں نہیں، آیت آپ نمبر کی بات نہیں اب سننی، 159 جس کی تشریح، آپ کی بات نہیں اب سننی، آپ ایک منٹ چپ رہے ہیں اب، کیونکہ اب آپ بھائی میں نہیں نہیں آپ نے نہیں، بولا Bruder, قرآن du musst کے den اندر سے بتائیں، runterwerfen, آپ dann قرآن kannst کو du بتا رہا ہوں۔ ausreden. ایک Werf منٹ den نیچے runter, پھینکتا dann ہوں آپ کو، ja. بات کرتا ہوں پھر، کیونکہ آپ تو سمجھ رہے نہیں بات کو۔ پہلی بات یہ ہے، یہ کون سا عقیدہ اسلام کے اندر ہے؟ یہ دیکھا ہنس رہا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے ہمیں سمجھانے کا، اس کا یہی مقصد ہے بس بےزتی کرنے کا، جو ہم ہماری کر نہیں سکتا۔ میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں۔ پہلی بات ہے، پہلا اجماع کیا تھا صحابہ کا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، یہ کس صحابی کا یہ اجماع تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو انسان رسول کریم کی پوجا کرتا ہے یا عبادت کرتا ہے، یقیناً رکھے کہ رسول کریم فوت ہے، تو جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ زندہ ہے۔ تو انہوں نے پھر یہی پیش کیا تھا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، محمد بس ایک نبی ہے اور تمام نبی ان کے پہلے وفات پا گئے ہیں۔ کیوں نہیں ایک صحابی اٹھا تو کہا عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی زندہ ہے؟ یہ جو عقیدہ آیا تھا نا، یہ بعد میں پیدا ہوا تھا، جب مسلمانوں کے اندر جو ہے نا حسائی مسلمان ہوئے تھے، جب حسائی مسلمان کو اسلام کو قبول کیا تھا نا، اس ٹائم یہ جو ہے نا غلط جو کہتے ہیں جو عقیدہ کی چیزیں اندر آئی تھیں، اس کے ساتھ امت میں آئی گئی تھی، تو اینڈ میں جب حضرت مسیح موعود کو اللہ نے حضرت مسیح موعود کو پیغام دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، تو ان کو یہ طاقت بھی ملی تھی پروف کرنے کی، کیونکہ ان کے پہلے ان کو یہ چیز کا نہیں پتا تھا، کیونکہ اتنے نسلوں سے ان کا یہ یقین یہ ہو گیا ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ پر جب انہوں نے اسٹڈی کی تھی، جب اللہ نے ان کو کیا کہتے ہیں الہام میں کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، اس ٹائم سے انہوں نے کبھی نہیں یقین رکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ اس چیز میں بھی پتہ چلتا ہے ان کی صداقت کا، کیونکہ وہ پہلے دن سے نہیں یقین رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، کیونکہ ان چیز کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اس میں کیا اب غلط ہے؟ وہ غلام آیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اپنی نبوت تو لے کے ہی نہیں آئے، پہلی بات یہ ہے۔ جب وہ اپنی نبوت لے کے آئے مجھے دکھا دیں۔ وہ تو آپ کہتے جو یہ یقین رکھتا ہے وہ کافر ہے، وہ پکا لعنتی ہے، جو یہ نبوت کرتا ہے اپنے اوپر کیا کہتے ہیں اپنے نبوت لیتا ہے۔ نہیں، یہ نبوت رسول کریم کی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا جو شریعت کو چینج کر سکے۔ وہ یہ آ سکتا ہے جو ان کی شریعت میں ایک ہیلپا ہو، جیسے ایک خلیف ہوتا ہے۔ پر یہ آپ جاہلوں کو نہیں سمجھ آنی، کیونکہ پاکستان میں آپ کے ذہنوں میں آپ کے دلوں میں انہوں نے اتنا بڑا کیا کہتے ہیں کوڈ ڈالا ہوا کہ آپ نہیں سیکھ سکتے۔ آپ کا کام نہیں ہے سچ ڈھونڈنا، آپ کا کام یہی ہے بےزتی کرنا، آپ کا کام یہی ہے ہاں یہ قادیانی غلط ہے، جو مرضی ہو آپ کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام نیچے آ جائے گا، آپ اس کا یقین نہیں کرنا، آپ کے اندر کوئی ایمان ہے ہی نہیں ہے۔ جب ہم غلط بھی ہوں نا، آپ نے کبھی یقین نہیں کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، آپ نے کبھی نہیں یقین کرنا، یہ پکا یقین ہے ہمارا۔ ہم ہوں گے سب سے پہلے، جب نعوذ باللہ غلط بھی ہو ہمارا نظام، ہم ہوں گے سب سے پہلے جو جب عیسیٰ آئے گا یقین کریں گے۔ آپ تو کہیں گے اے آئی ہے، یہ تو اے آئی ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے پھر بہانے ڈھونڈنے ہیں۔ یہ بات ایک جگہ پہ کچھ علماء نے پاکستان میں یہ بات کی تھی، پارلیمنٹ تھی یا غالباً کوئی اور جگہ تھی، کہ اگر رسول کریم بھی آ کر ہمیں کہے نا کہ نعوذ باللہ مرزا صاحب جھوٹے ہیں، ہم پھر بھی نہیں سچے ہیں، ہم پھر بھی نہیں مانیں گے۔ یہ ان لوگوں کی جاہلیت کی حالت ہے جو مولوی نے ان کے دماغ میں ڈالی۔ اب مولوی کہتا ہے جی قرآن ہی پڑھنا ترجمے کے ساتھ، نہیں تو کافر ہو جاؤ گے، جاہل ہو جاؤ گے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ خود پڑھو، خود تحقیق کرو، پھر پتہ چلے گا کیا ہے۔ ویسے تو نہیں آپ کچھ نہیں بتا سکتے، پھر وہی ڈگر ہے جو جاہلیت والی ڈگر ہے، اس پہ چلتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب ان کے لیے اتنا ہی سمپل یہ ٹاپک ہے، پھر 2,70,000 لوگ کیسے جماعت میں آئے ہیں؟ اتنا سمپل ٹاپک ہے آپ کے لیے، آپ اتنے آسان سے باتیں کر لیتے ہیں کہ
کہ آپ تو غلط ہو, آپ یہ ہو, وہ ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں آپ, پر دلیل لے کے ہو. آپ کے پاس نہ کوئی دلیل ہے, نہ آپ پروف کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. آپ ایک ہمیں دلیل دے دیں قرآن سے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, ساری جماعت ٹوٹ جاتی ہے. پر جب آپ یہ نہیں کر سکتے پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ کے سارے عقائد ٹوٹ جاتے ہیں. پہلی بات یہ ہے, تو جو حسائی کا مذہب ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ ان کا تو آپ کا ایک ہی عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں وہ زندہ آسمان میں, آپ کہتے ہیں زندہ آسمان میں. فرق کیا رہ گیا آپ میں تو ان میں؟ یہ بات ہے. اب پر میں تو خلیفۃ لائف سے مسیح بات رابع کروں گا. رحمہ اللہ نے، میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو. جی حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا تھا ان مولویوں سے کہ اگر تم عیسیٰ کو آسمان سے زندہ اتار لاؤ، میں اور میری ساری جماعت اس کی بیعت کرنے میں سب سے اول ہوں گے. اتار کے دکھاؤ. تم نہیں اتار سکتے کیونکہ عیسیٰ آسمان پر ہے ہی نہیں، تم اتار ہی نہیں سکتے. تو اگر اتار سکتے ہیں لے آئے، ہم تیار ہیں بیعت کرنے کے لیے. لائیں اتار کے حضرت عیسیٰ کو زندہ دکھائیں ہمیں. جی لیکن ایک اور بھی سوال اٹھتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا تھا کہ سب سے افضل مخلوق کون ہے، پھر وہ جواب دے رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. اور جب وہ خود ہی کہتے ہیں بخاری حدیث میں، جو کہتا ہے میں یونس بن متہ سے زیادہ افضل ہوں وہ کذاب ہے. پھر ہم کیسے مان لیں کہ رحمت العالمین خاتم نبیین سب سے بیسٹ آف کریشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، جب وہ خود ہی دوسرے پیغمبر کو وہ افضل مان رہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز نازل نہیں کی تھی کہ وہ رحمت العالمین ہے، وہ خاتم نبیین ہے. ان سے پہلے کا یہ عقیدہ تھا کہ پہلے والے پیغمبر زیادہ افضل ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل فرما دیا تھا کہ وہ سب سے افضل بیسٹ امونگ دا کریشن ہے، پھر انہوں نے اپنا عقیدہ چینج کر دیا. تو یہی ہوتا ہے جب نبی مرزا غلام احمد علیہ السلام کے وہ نالج نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کو نہ دیا تھا، تو انہوں نے ابھی وہی عقیدہ پہ رکھا جو ان کے پاس جنرل عقیدہ تھا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے الہام سے وہی سے سمجھا دیا، اس کے بعد وہ ان کا عقیدہ چینج ہو گیا اور پھر وہی عقیدے پہ قائم رہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اعتراض اٹھاتے ہیں پھر وہ ڈائریکٹلی اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاتا ہے. بالکل صحیح ہے، یہی بات ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پھر ثابت کر کے دکھایا ہے قرآن کی 30 آیات سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. اب یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں تو یہ علیحدہ بات ہے. ان کے ہی ایک مولوی نے کہا ہے کہ تم ختم نبوت کا ترجمہ غلط کرتے ہو، قادیانی ختم نبوت کا ترجمہ صحیح کرتے ہیں. آن دا ریکارڈ ہے وہ محمد علی مرزا کا بیان. اس کو تو میں میوٹ کرتا ہوں. ہوسٹ یا وعلیکم ایک السلام. منٹ یہ ہوسٹ یا کوئی دوست اگر ہیں ماڈریٹر تو جو نیچے گندے کمنٹس آ رہے ہیں اس کو جو ہے میں نا وہ کر رہا بلاک کریں. ہوں، وہ میں بلاک کر رہا ہوں ایسا یا بلاک کرو. یہ وعلیکم حالت. السلام. وعلیکم السلام. ایک منٹ بھائی جان، ایک منٹ. ہم تو خدا رسول کا نام لے کے بات کر رہے ہیں اور ادھر لوگ آ کے گالیاں لکھ رہے ہیں. یہ ہے ان لوگوں کا دین اور یہ ہے ان کا ایمان. یہ رسول کریم کا کی تعلیم ہے ہی نہیں جو یہ لکھ رہے ہیں ادھر آ کے بندے. رسول اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ حسن زن اور حسن اخلاق سے پیش آؤ، اور یہ ادھر آ کے الٹی سیدھی گالیاں لکھ رہے ہیں. یہ ان لوگوں کی تعلیم ہے اور ان کی عقل کا حال ہے، اور ان کے جو اسلام کو بدنام کرنے کے طریقے ہیں یہی ہیں. Talha, ich habe dir die Moderation gegeben. Bitte darauf aufpassen dann. Nicht jeden stummen, ganz wichtig, nur wenn die übertreiben. Damit auch nicht die Zuschauer weggehen. Eine Sache. جی پر میں نے ایک بات کرنی تھی. میں نے اب نماز پڑھنے جانی ہے، اب ظہر کا ٹائم ہے، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے جب میرے پاس ٹائم ہے اس کے بعد میں واپس پھر لائف آ جاؤں. ایسے جزاک اللہ آپ سب. ٹھیک ہو گیا. اللہ حافظ. جی 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 بالکل. جی
بالکل میں آپ کو اس کا جواب تو دے نہیں سکتا صحابہ کا لیتے تھے. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ پہلی بات ہے جو انہوں نے بات کی تھی وہ پہلی بات تھی کہ رسول کریم نے آنا ان کے بعد, یا یہ پتہ چل جاتا ہے کہ عیسیٰ واپس نہیں آ سکتا, ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا میرے بعد آنا ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات ہے کہ وہ جو احمد کی بات ہو رہی ہے نا یہاں, وہاں مرزا غلام احمد علیہ السلام بھی اندر آتے ہیں, کیونکہ ان کا پہلا نام احمد بھی تھا. تو ان کا بھی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا کام تھا نا, مشن تھی, ویسے بھی ان کی مشن تھی اسلام کو پیدا کرنا. جو اسلام وفات پا گیا ہوا تھا لوگوں کی وجہ سے, اس جو ٹیچنگ اس کو پھر پیدا کرنے کی. تو یہی کام عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے وہ تورات وہ کہتے تھے, کہہ سکتے ہیں انہوں نے کمپلیٹ انہوں نے غلط کر دی ہوئی تھی, انہوں نے چیزیں نکال دی ہوئی تھی اندر سے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب نہیں دی تھی, تو وہ تھی انجیل. ہماری کتاب قبول ہے. آپ کا سوال میں نے آپ کو آپ کا جواب دے دیا. جب میں نے آپ کو میں آپ کو نہیں دے سکتا جواب, مجھے نہیں پتا, میں کیا کہوں آپ کہا تو ہے آپ کو ابھی میں نے. شاید میں تھوڑا سا جواب دے دیتا ہوں. جب آپ تفسیر قرطبی چیک کریں گے نا, امام قرطبی کہتے ہیں کہ جو احمد جو نام ہے یہ ایک صفات بھی ہے, اس لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صفاتی نام بھی دیا ہوا ہے احمد. اور امام قرطبی کہتے ہیں کہ سارے پیغمبر احمد ہی ہوتے ہیں, اس سے ان کے پاس سب تھوڑا سا اندر وہ صفاتی احمد ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ان کو پریز کرتے ہیں, مطلب وہ لوگ بھی ان کو پریز کرتے ہیں. اس سے وہ, اور محمد کا مطلب ہوتا ہے موسٹ پریزڈ, ٹھیک ہے. اور جو احمد ادھر ہے وہ فرسٹ آف آل وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن جب ایک آیت آگے بھی دیکھتے ہیں کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف بلائے گا, پھر وہ کون احمد ہوگا جو اسلام کی طرف بلا رہا ہے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو لے کے آئے ہیں. جو بلانے والا احمد ہوگا وہ ایک سیکنڈ احمد ہوگا. وہ سورہ 62 جو سورہ جمعہ کی آیت ہے وہ ڈائریکٹ سورت کے بعد آتی ہے, 61 پھر 62. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ. جی وآخرین منہم, اور وہ جو سیکنڈ احمد ہے بروزی احمد, وہ بھی اس کے اندر آتا ہے. اوکے, یہ دیکھیں میرے پاس تفسیر قرطبی کھلی ہوئی ہے, انہوں نے ادھر کوئی صحابہ کا مینشن نہیں کیا, ٹھیک ہے. آپ جیسا سوال کر رہے ہیں یہ گستاخی ہے, یہ گستاخی. آپ سوال کیسے کر رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ آپ تو یار جیسے نہیں میں آپ کی بات کیوں نہیں سنا, کیونکہ وہ پہلی بات ہے دیر ہو رہی ہے نماز کا, وہ تو پہلے ہی آپ کو کہا میں نے. یہ آپ خود سوال سننے سے ساختہ پہلے ہی سوال ہے. میں نے آپ کو کہہ دیا تھا. پہلی بات یہ ہے, آپ اب یہ جو سوال آپ ہم سے جواب میرا آپ نے ایکسیپٹ کرے, آپ کی پرابلم ہے. آپ نے مجھے پوچھا ہے صحابہ کیا مین رکھتے تھے, آپ مجھے کہہ دیں کیا رکھتے تھے. دکھا دیں مجھے حدیث سے صحابہ کا کیا میننگ تھا, دکھا دیں. بخاری شریف کون سی دکھائیں مجھے, کون سی حدیث ہے. بالکل بالکل. اور یار صحابہ نے کون سا یقین رکھ بھائی جان, اچھا یہ ایک منٹ, ایک سیکنڈ میں صحابہ ایک نے چھوٹی سی یقین بات رکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جو کچھ صحابہ کے ساتھ ظلم روا رکھا تھا اس وقت کے جو ظالم لوگ تھے, اذان نہیں دینے دیتے تھے, نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے, حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال ایک جگہ پہ وہ اس کا نام ہے جیسے نکل گیا وہاں پہ رہے اور چھپ کر عبادت کی. کیا آج کے دور میں جماعت احمدیہ کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہو رہا؟ ہم ہیں جو حضرت رسول کریم کی سنت اور صحابہ کی سنت پہ چل رہے ہیں, جو ہم پہ ظلم کر رہے ہیں وہ ان کفار کی سنت پہ چل رہے ہیں. اس کا جواب یہ ہے.
बारे में पूछा था। Du bist auch stumm, Bruder. आपने जो भी पूछा ना और किसी को पूछे, जज़ाकल्लाह, क्योंकि मुझे अब नमाज की देर हो रही है। पता ये आप तो आपका नहीं जो पढ़ते, सवाल है ये खुद साख्ता सवाल है, इस सवाल का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। कोई भी नहीं मिलता। पहली बात है, ये जो बात कर रहे हैं ना, इसका कोई सेंस ही नहीं है। पहली बात है, कौन से सहाबा कहते थे या करते थे ऐसा कि दूसरे मुसलमान को, पहली बात है, पाबंदी लगानी नमाज पढ़ने में? कौन से सहाबा थे? अब सहाबा की बात कर रहे हैं, आप तो उनको फॉलो करते नहीं है। आप हमारे ऊपर इख्तलाफ कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि आपके पास और कोई चीज़ है ही नहीं है। आप ऐसा सवाल करते हैं जैसे यहूदी भी नहीं करते। आप गुमराह करने के लिए लोगों को ऐसे सवाल ढूंढते हैं, सोचते हैं, 100 साल सोच के आप एक जवाब सवाल आपको मिल गए जो कोई सेंस ही नहीं है। जब रसूल करीम ने कह दिया है या कुरान में लिखा हुआ है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन कब्ल रसूल, आप कहते फिर भी ईसा ने वापस आना है। जब कद खलत मिन कब्ल रसूल कह दिया हुआ है तो पहली इजमा भी थी सहाबा की, तो आप यकीन तो करते ही नहीं है सहाबा की। आप सहाबा की बात क्या कर रहे हैं? हम तो फॉलो करते हैं सहाबा को, उनकी सोच को फॉलो करते हैं। हम किसी को मारते तो नहीं है, हम किसी को मजहब जो सा भी मजहब हो उनका रोकते तो नहीं है कि आप मजहब नहीं अपना, जो भी आपका मजहब आप नहीं अब आगे क्या कहते हैं इसको फैला सकते हैं जो भी। आप तो मैं नमाज़ें नहीं पढ़ने देते पाकिस्तान में, सबसे बड़े जाहिल तो आप हो। आपका सहाबा के साथ क्या, आपको यहूदियों के साथ भी नहीं मिलता, आप यहूदियों से भी बदतर। इसलिए कोई फायदा नहीं आपके साथ बात करने का। मैं वैसे भी आपको पता हो, मैं स्ट्रीम्स उर्दू में तो करता ही नहीं हूँ। मेरी स्ट्रीम्स है ही जर्मन में, क्योंकि मेरी जो लैंग्वेज है, बेहतर लैंग्वेज भी जर्मनी है, जर्मन लैंग्वेज है। आप जर्मन मेरे साथ बुक्स में बात करें 2 मिनट लगने हैं, तो वैसे भी मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो इसलिए जज़ाकल्लाह जो भी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैंने नमाज पढ़ने जानी है, इंशाल्लाह जो दूसरे लोग हैं वो भी पढ़ लें। ये जो सरकारी मुसलमान हैं इनको भी पढ़नी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।